بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شیخ محمد بن جمیل الزینی رحمہ اللہ نے شفاعت اور وسیلے کے احکام میں 5واں سوال ذکر کیا ہے شفاعت سے متعلق۔ ہم سب یہ ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جن مراحل سے انسانوں کو گزرنا ہے اس میں ایک مرحلہ آئے گا شفاعت کا۔ شفاعت کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جن کے لیے جہنم کا حکم دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے سفارش کا موقع دیا جائے گا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبیوں کو موقع دیا جائے گا، اسی طرح سے نیک لوگوں کو موقع دیا جائے گا اور فرشتوں کو موقع دیا جائے گا، اور اسی طرح سے اہل ایمان کو موقع دیا جائے گا۔ کیا موقع دیا جائے گا کہ کوئی آدمی جو جہنم میں جانے والا ہے اس کے حق میں سفارش کرے کہ اللہ اس کو جہنم سے بچا لے، اور جو جا چکے ہیں جہنم میں پھینک دیا گیا ہے اللہ ان کو باہر نکال دے۔ اس کو شفاعت کہا جاتا ہے۔ یہ مرحلہ آنے والا ہے، فرشتے بھی شفاعت کریں گے، رسول بھی کریں گے، اور اسی طرح اہل ایمان کریں گے۔ بلکہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اہل ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے ہی اصرار کریں گے گفتگو میں جیسے میرا حق کسی کے پاس ہو۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی جس کے پاس میرے پیسے ہیں اور مجھے دینا ہے وہ دے نہیں رہا ہے تو میں اسے کیسے گفتگو کروں گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اسی طرح سے مومنین جو جنت میں جانے والے ہیں اپنے ان بھائیوں کے بارے میں اللہ سے بات کریں گے، اصرار کریں گے کہ اللہ ہمارے بھائی بعض جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، اللہ وہ جہنم میں پھینک دیے گئے ہیں، تو ان کو وہاں سے نکال دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اصرار کریں گے اللہ تعالیٰ سے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا جاؤ اور جو ان میں سے ایمان والے ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کو جہنم سے باہر نکال دو۔ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جائیں گے اور وہ اپنے مومن بھائیوں کو شکلوں سے پہچان لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو مومن ہے اس کی پیشانی جہنم میں نہیں جلے گی۔ کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم پر یہ حرام ہے کہ وہ سجدے کی جگہ کو نہیں کھائے گی، تو ان کے چہروں سے وہ پہچان لیں گے کہ یہ مومن ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، اور پھر وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے اللہ یہ وہ لوگ ہیں۔ پہچاننے کے بعد پھر سے اللہ سے کہیں گے اللہ یہ وہ لوگ ہیں، ان کو جہنم سے نکال دے، اور پھر فرشتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا یہ شکل کے جو لوگ ہیں ان کو جہنم سے نکال دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو جہنم سے نکالا جائے گا، یعنی وہ لوگ توحید پرست جن کو کچھ گناہوں کی وجہ سے جہنم کی سزا ہوگی، اہل ایمان کی سفارش کرنے کی وجہ سے وہ جہنم سے نکالے جائیں گے۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کے لیے سفارش کریں گے۔ سفارش کا یہ ہمارا عقیدہ ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، لیکن شفاعت کے حوالے سے بہت بڑی گمراہی یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ کہا چونکہ رسول سفارش کریں گے قیامت کے دن، نیک لوگ بھی کریں گے، تو ہم دنیا میں ان سے سفارش مانگ سکتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہماری سفارش کیجئے، اے اللہ کے ولی ہماری سفارش کیجئے۔ کیا دنیاوی زندگی میں ان سے سفارش کی درخواست کرنا جائز ہے؟ یہ سوال ہے۔ شیخ نے کہا یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی دنیا میں رہتے ہوئے کسی فوت شدہ آدمی کو کہے کہ میری سفارش کر دو۔ کیوں؟ اس کا جواب دیا ہے انہوں نے کہ شفاعت یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ اپنی مرضی سے جس کو چاہے جتنے لوگوں کے بارے میں چاہے اجازت دے گا۔ کوئی نیک آدمی ہے اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے تم اپنے خاندان کے اتنے لوگوں کے بارے میں شفاعت کر سکتے ہو، سفارش کر سکتے ہو۔ تو شفاعت کون کرے گا، کتنے لوگوں کے بارے میں کرے گا، یہ سارا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ تو چونکہ فیصلہ اسی کا ہے، تعداد کتنی ہوگی وہی طے کرے گا، تو پھر سامنے والا جو سفارش کرے گا اس کے پاس اس کا اختیار نہیں ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ذکر کیا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے ساری شفاعتیں صرف اللہ کے لیے ہیں، یعنی وہی حقیقت میں شفاعت کا مالک ہے۔ جس طرح جہنم کا مالک وہی ہے، جنت کا مالک وہی ہے، شفاعت کا مالک بھی وہی ہے۔ شفاعت زور زبردستی نہیں ہوگی جیسے دنیا میں ہوتی ہے کہ بادشاہ بوڑھا ہو جائے، کمزور ہو جائے، اور وزیر دھیرے دھیرے اتنا قریب ہو جائے بادشاہ کے کہ بادشاہ اس کے بغیر حکومت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اب اس کو ڈر ہے کہ اگر میں اس کو نکال دوں تو یہ بغاوت کرے گا۔ دنیاوی زندگی میں یہ سب چیزیں چلتی ہیں کہ انسان اس طرح سے بسا اوقات شر اور نقصان کرتا ہے اپنے اختیار کا کہ بادشاہ بوڑھا ہے، وزیر کو بھی معلوم ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، اور بادشاہ کو ڈر ہے کہ اس کی بات نہیں سنوں گا تو ہو سکتا ہے فوج میں بغاوت ہو۔ تو جب وزیر آ کر کسی کی شفاعت کرے گا تو بادشاہ کو ماننا ہی ماننا ہے، کیونکہ نہیں مانے گا
تو پھر اسے نقصان ہوگا۔ یہ دنیا کی سفارشیں ہیں جہاں پر انسان کو ڈر کر کرنا پڑتا ہے۔ اور دوسرا، ایک شفاعت دنیا میں چلتی ہے مجبوری کی وجہ سے، ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی، ہماری اولاد کوئی آ کر کے کہے نہیں آپ اس کے حق میں ایسا کیجئے ہی کیجئے ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا یا ناراض ہو جاؤں گی، تو آدمی دباؤ میں آ کر کے اپنی اولاد سے محبت کی وجہ سے اس کی بات کو سن لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے، جتنا بھی نیک آدمی نبی ہی کیوں نہ ہو، ان کو نبی اللہ ہی نے بنایا ہے، نیکی کی توفیق بھی اسی نے دی ہے، تو کوئی نیکی کا دباؤ اللہ پر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اسے رتی برابر نقصان کر سکتا ہے۔ یعنی دنیا کی سفارشوں کی طرح وہاں سفارش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جسے چاہے گا کہے گا تم سفارش کر سکتے ہو، اور جتنے لوگوں کے بارے میں کہے گا اتنوں کی ہی سفارش کر سکتے ہو۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کفار کے لیے نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجازت نہیں ہے۔ کسی بھی مومن کو کافروں کی سفارش کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ پورا اختیار اللہ ہی کا ہے، لہٰذا اللہ ہی سے سفارش مانگی جائے گی۔ کیسے دعا کرنا چاہیے؟ جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہماری سفارش کریں، انہیں دعا میں کہنا چاہیے اے اللہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہ سے کہنا ہے شفاعت کے لیے، اور یہی چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سکھائی۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دعا کرنے کے لیے سکھایا۔ کیا دعا کرو؟ اللہم شفعہ فی، اے اللہ میرے نبی کو میرے حق میں سفارشی بنا دینا، اے اللہ کل قیامت کے دن میرے نبی کو میرے حق میں سفارشی بنا دینا۔ یہ آپ نے صحابی کو سکھایا کہ اللہ سے کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تمہارا سفارشی بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے تم طلب کرو، نہ زندگی میں آپ نے کہا اور موت کے بعد تو کبھی اس کا امکان بھی نہیں ہے، آپ نے زندگی میں بھی یہ کہا اللہ سے کہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے تمہارے لیے سفارشی بنائے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، آپ نے کہا لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کی خاص دعا ہوتی تھی، جو بھی وہ مانگیں گے اللہ اسے پوری کرے گا۔ ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی ہے، جتنے انبیاء آئے ہیں اللہ تعالیٰ ایک موقع انہیں ایسا دیتا ہے جو بھی وہ مانگیں گے اللہ تعالیٰ انہیں دے گا۔ سارے نبیوں نے وہ موقع کا استعمال کر لیا، سوائے اللہ کے نبی کہتے میں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو موقع دیا ہے دعا کرنے کا، ایک موقع خاص اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ اللہ نے خاص موقع دیا ہے سارے نبیوں کو دعا کے لیے، آپ نے کہا سب نے استعمال کیا سوائے میرے، میں نے اس موقع کو چھپا کر محفوظ رکھا ہے، دعا کا وہ موقع۔ آپ نے کہا انی خبأت دعوتی، آپ نے کہا میں نے دعا کے موقع کو محفوظ رکھ لیا ہے، وہ جو موقع تھا قیامت کے دن کے لیے، شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، وہ دعا کا موقع میں کل قیامت میں استعمال کروں گا۔ کیا کرنے کے لیے؟ میری امت کی سفارش کے لیے، میری امت کے وہ لوگ جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کے لیے میں نے اس موقع کو محفوظ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کس کو سفارش ملے گی رسول کی؟ آپ نے کہا فہی نائلۃ انشاء اللہ، آپ نے انشاءاللہ کہا، آپ نے کہا فہی نائلۃ انشاءاللہ، آپ نے کہا انشاءاللہ میری شفاعت ہر اس شخص کو ملے گی من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، جو اس حال میں مرتا ہے کہ کبھی اس نے رتی برابر بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، رتی برابر بھی شرک جو نہیں کرتا ہے اور اس پر موت ہو اس کی، اللہ کے نبی نے فرمایا انشاءاللہ میری شفاعت اس کو ملے گی۔ لہٰذا مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے شفاعت کا طلبگار ہو اور توحید پر جمع رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع دے گا جو توحید پرستوں کی سفارش کا سبب ہوگا، اور رسول سے اگر کوئی شفاعت طلب کرے یا نیک لوگوں سے، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، کیونکہ فوت ہونے کے بعد کوئی ہماری بات کو سن نہیں رہا ہے، نہ کوئی دیکھ رہا ہے، نہ قبول کرنے کا ان کے پاس اختیار ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اولیاء سے ہم سفارش کر سکتے ہیں، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہماری سفارش کر لیجئے ہمیں بچا لیجئے، تو اس کا مطلب ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ہمیں سن رہے ہیں جو کہ شرک ہے، ہمیں دیکھ رہے ہیں جو کہ شرک ہے، اور آخرت میں ہمیں نفع دیں گے اللہ کے حکم کے بغیر، یہ شرک ہے۔ لہٰذا غیر اللہ سے ان کی وفات کے بعد شفاعت کو طلب کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ شیخ نے 5واں سوال ذکر کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔